بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 78 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الرفق، یہ باب ہے نرم مزاجی کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن یعلا ابن مملک عن ام درداء عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے یعلا ابن مملک سے، انہوں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا۔ قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس کو نرمی میں سے اس کا حصہ دیا گیا تو اس کو خیر سے اس کا حصہ دیا گیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر، اور جو آدمی نرمی میں اپنے حصے سے محروم رکھا گیا تو وہ اپنا حصہ خیر میں سے اس کا جو حصہ تھا اس سے محروم رکھا گیا۔ وفی الباب عن عائشہ وجریر بن عبداللہ وابی ہریرہ هذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، جریر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں نرم مزاجی، رفق اور نرمی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ نرم مزاجی یہ سختی اور شدت کی ضد اور مقابل ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، پڑوس محلے والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی انسان کا روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہو تو ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ہر کام میں بہتر اور آسان پہلو پر عمل کرنا، اور اسی طرح اس کے مقابل یعنی سختی اور شدت سے، اس سے سخت مزاجی سے اجتناب کرنا، یہ ایک بہترین صفت ہے۔ یہاں تک کہ تمام بہتری اور خیر اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب جیسے کہ حدیث مبارک میں ہم نے پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو نرمی کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی جس انسان کو اللہ جل شانہ نے نرم مزاج عطا کیا، یہ خو خصلت عطا کی، تو اس کو خیر میں سے اس کا حصہ عطا کیا گیا، یعنی اس کو خیر دیا گیا، اور جو نرم مزاجی سے محروم ہوا وہ گویا کہ خیر کے اپنے حصے سے محروم ہوا۔ تو جس قدر انسان کے اندر لطف، نرم مزاجی ہوگی، اسی قدر اس میں خیر زیادہ ہوگا، اور جس میں جس قدر رفق اور لطف کم ہو اسی قدر اس میں خیر بھی کم ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی ایک روایت ہے مرفوع، اس میں آپ فرماتی ہے، ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، یعنی اللہ تعالی لطف اور نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں لطف اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کی طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وفی الباب عن عائشہ کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ تو لہٰذا رفق اور نرم مزاجی یہ اللہ تعالی کی پسندیدہ صفت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خوش اخلاقی کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے خصوصی رحمت قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل مل گیا ہے، تو ان کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندخو سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے گرد دیوانہ وار منڈلاتے رہتے ہیں یہ متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔ تو لہٰذا یہ صفت دین کے معلم اور داعی کے لیے یہ ضرور ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم، لیکن داعی کے لیے، معلم کے لیے، طالب علم کے لیے یہ صفات لازماً طور پر اپنانا چاہیے کہ اس میں نرم خوئی، خوش اخلاقی یہ لازمی طور پر پائی جائے۔ تو اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک ہے، تعلیم و تعلم کے ساتھ منسلک ہے، اصلاح و ارشاد کے فرائض سر انجام دے رہے، تو لہٰذا وہ لوگ ان میں سے جو ان صفات سے متصف ہیں انہوں نے اس معاشرے میں ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے۔ صرف معاشرے میں نہیں، ضرور عند اللہ بھی ان کا ایک مقام ہوگا، کیونکہ ایک بندہ پہلے اللہ کے قریب جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی وہ راتوں رات ایسے اس کا نام نہیں ہوتا اور ایسے ہی مشہور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اس کا نام اللہ جل شانہ، اس کا محبت اللہ جل شانہ مخلوق کے دل و دماغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر داعی میں یہ صفت نرمی، خوش اخلاقی اور نرم خوئی کا نہ ہو تو پھر اس سے بھی لوگ دور بھاگیں گے، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ داعی ہو، جو بھی ہو، پھر اس کے پاس لوگ نہیں بیٹھیں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو پھر یہ صحابہ کرام ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کتنا وہ بالکل رحمت للعالمین بنا کر پورے انسانیت کے لیے بھیجا۔ آپ جیسا نرم انسان اس دھرتی نے کوئی دیکھا ہی نہیں، خوش اخلاق، ملنسار۔ اللہ جل شانہ ہم کو یہی نرمی اور خوش اخلاقی، نرم خوئی، نرم مزاجی یہ سب ہم کو نصیب فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی دعوت المظلوم، یہ باب ہے مظلوم کے بد دعا کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن زکریا ابن اسحاق عن یحیی ابن عبداللہ ابن صیفی عن معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے زکریا ابن اسحاق سے، انہوں نے یحیی ابن عبداللہ ابن صیفی سے، انہوں نے معبد سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ تو جس وقت بھیج رہے تھے تو ان سے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کے بد دعا سے بچتے رہو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ یقیناً اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل اور مانع نہیں ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو معبد اسمہ نافذ، اور ابو معبد ان کا نام نافذ ہے۔ وفی الباب عن انس و ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمرو و ابی سعید، اور اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ مظلوم کی بد دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے تھے، رخصت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اہم ہدایات اور مفید نصیحت ارشاد فرمائی۔ ان نصائح اور ارشادات میں سے ایک یہ ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کے بد دعا سے بچو۔ تو اب اس کے اور یعنی اس کے دعا اور اللہ جل شانہ کے بیچ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے سے کوئی بھی چیز اس کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ مطلب اس دعا کا یہ بنتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا جلد ہی اللہ جل شانہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔
تو لہٰذا پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مظلوم بد دعا دے تو پھر اس بد دعا وہ اللہ کے دربار میں پہنچنے تک اس میں دیر نہیں لگتی، شرف قبولیت اس کو جلدی مل جاتی ہے، تو پھر لازمی اثر اس بد دعا کا یہ ہوگا کہ جب دعا اللہ کے دربار میں بد دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس انسان کا دنیا اور آخر وہ دونوں ہی میں تباہی یقینی ہے۔ چنانچہ قاضی اور حاکم اپنے زیر عدالت عام مسلمانوں کے حقوق اور ان کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے کی چونکہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ ہم روزمرہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ حکومتی مناصب میں ظلم ہونے کا زیادہ خطرہ موجود رہتا ہے، اور خاص کر موجودہ جس دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں کہ جہاں دور ہی سب صرف تعلقات کا ہے، جہاں دور ہی لوگ ہی اب ایسے ہو گئے ہیں کہ جو پیسے سے سب کچھ کرواتے ہیں، گواہ بھی پیسے کے خرید لیتے ہیں، مقتول کے اوپر سارا الزام ڈال کر قاتل بری ہو جاتے ہیں، جعلی گواہ پیش کر دیتے ہیں، کیا کیا ظلم اس معاشرے میں ہمارے نہیں، اور دن دہاڑے بالکل بیچوں بیچ سڑک کے چوک پر قتل کرنے والے وہ بری ہو جاتے ہیں، بے گناہ ان کی جگہ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم یہ ہو رہا ہے، اور اکثر یہ حکومتی مناصب کے سرپرستی میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم مقرر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے بد دعا سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا مقبول کیوں ہے؟ یہاں پر تو ہم نے پڑھا کہ اس کے اور اللہ کے بیچ اللہ کے دربار تک پہنچنے میں کوئی وہ پردہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ مظلوم دراصل کمزور اور بے سہارا ہوتا ہے، انتہائی ضعیف ہوتا ہے۔ اگر وہ کمزور نہ ہوتا تو وہ خود اپنی مدد کرتا، وہ خود اپنا بدلہ لیتا، وہ اگر ظالم اس پر ظلم کرتا تو یہ اس کا جواب اسی طرح دیتا جس طرح وہ کرتا، لیکن چونکہ یہ مظلوم واقعہ ہوا، انتہائی ضعیف اور بے سہارا واقعہ ہوا، اور خود اپنی مدد آپ کی بنا پر اپنے آپ کو ظلم سے بچا نہیں سکتا، تو لہذا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق میں سے اس کا کوئی سہارا موجود ہے۔ تو اس حالت میں اس کی پوری توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی طرف ہوتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور مددگار جان کر اسی کو پکارتا ہے، اور اسی وقت میں ہی انسان کے اندر توحید وہ کامل درجے کی ہوتی ہے، اخلاص بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، توجہ پوری کی پوری اللہ جل شانہ کے ذات پر ہوتی ہے، غیر اللہ سے بالکل کٹ کر صرف اللہ کے سامنے اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں جو دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔